نارمل موڈ میں نہیں ہے۔ مولانا صاحب یہ وہ کرسی ہے جہاں نہ حکومت خوش ہوتی نہ اپوزیشن خوش ہوتی۔ ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کچھ دباؤ میں ہیں۔ اس ایوان کی کارروائی میں آپ کے موڈ کا بھی بڑا رول ہوتا ہے۔ دباؤ میں تو میں ہر وقت ہی رہتا ہوں کہ ان کو بھی بچانا ہے، ان کو بھی بچانا ہے، ان کو بھی موقع دینا ہے، ان کو بھی موقع دینا ہے۔ کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو نارملائز بھی کیا جائے، نیوٹرلائز بھی کر لیں اپنے آپ کو، تو پھر انشاءاللہ ہم اپنی بات بڑی اچھی طریقے سے ڈیلیور کر سکیں۔ تو یہ سب سے مشکل کرسی ہے، اور مگر میں اس دباؤ میں نہیں آتا جو زبردستی کرانے کے لیے یہاں کھڑ کے لیا جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا تشریف رکھے، زبردستی کی نہیں ہے، ایک رکن ایوان کی حیثیت سے گفتگو کا اور اپنی بات کرنے کے حق کی ہے، سو وہ ہمارا حق ہے۔ اور یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایسے قانون ملک پہ چلنے نہیں دیں گے۔ آپ نے جس طرح کے آئینی قوانین بنائے ہیں، جس طرح کے آئینی قوانین میں آپ نے ترمیم کی ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں سر عام اس کی خلاف ورزی کروں گا، اور 15 سال اور 16 سال اور 12 سال اور 10 سال کے جوانوں کی شادیاں کراؤں گا اور ان میں خود بیٹھوں گا۔ آپ بتائیں گے کہ پھر آپ کس طرح میرا مقابلہ کرتے ہیں۔ میں آپ کے قانون کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کی قانون سازی کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کی ذہنیت کو چیلنج کرتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی آج کی تقریر نے پورے پاکستان کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اسپیکر بھی سکتے میں آ گئے، مولانا کو روکنے کی پوری کوشش کی لیکن مولانا اپنے سے باہر ہو گئے۔ مولانا نے کہا کہ آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ اسپیکر نے جیسے ہی بات کرنے کی کوشش کی، مولانا نے کہا کہ لگتا ہے آج آپ دباؤ میں ہیں۔ مولانا نے پھر جو اسپیکر کے ساتھ کیا پورے ایوان نے دیکھا، آپ بھی دیکھیے۔ قانون سازی ہوئی اور اس قانون سازی پر، اسی فلور پر ہم اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ ہم نے اس قانون سازی کو قرآن و سنت کے منافی اور آئین کے منافی تصور کیا ہے، اور اگر ہم نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے جہاں شریعت انوالو ہو، وہاں کم از کم یہ چیزیں وہاں بھیج دی جائیں تاکہ وہاں سے واضح طور پر رائے آ جائے کہ علماء کرام کیا کہتے ہیں، مذہبی لوگ کیا کہتے ہیں۔ اس میں آئینی ماہرین بھی ہیں، قانونی ماہرین بھی ہیں، تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہے۔ لیکن اس طرح آپ نظر انداز کر کے، اور پھر قانون کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ ہم اقوام متحدہ، کبھی FATF، کبھی IMF اور ان کے منشور اور فلاں کے تقاضوں کے مطابق قانون سازی کر رہے ہیں۔ ہم نے تو اس آئین کا حلف اٹھایا ہے، ہم نے تو اقوام متحدہ کے منشور کا حلف نہیں اٹھایا۔ تو اس حوالے سے یا تو لفظ اسلامی جمہوریہ سے اسلامی کاٹ دیں، تو پھر جمہوریہ کہتے رہیں، ایک سیکولر نظام ہے، سیکولر ملک ہے، اس میں قرآن و حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو شخص جیسے چاہے قانون سازی کرے۔ کس کی پیروی ہو رہی ہے، کس ایجنڈے کی پیروی ہو رہی ہے، اس پر میں اپنے شدید احتجاج اس ایوان کے فلور پر نوٹ کرا رہا ہوں، اور یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایسے قانون ملک پہ چلنے نہیں دیں گے۔ آپ نے جس طرح کے آئینی قوانین بنائے ہیں، جس طرح کے آئینی قوانین میں آپ نے ترمیم کی ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں سر عام اس کی خلاف ورزی کروں گا، اور 15 سال اور 16 سال اور 12 سال اور 10 سال کے جوانوں کی شادیاں کراؤں گا اور ان میں خود بیٹھوں گا۔ آپ بتائیں گے کہ پھر آپ کس طرح میرا مقابلہ کرتے ہیں۔ میں آپ کے قانون کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کی قانون سازی کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کی ذہنیت کو چیلنج کرتا ہوں۔ یہ کیا طریقہ ہے ہمارے ملک میں مسلمان کہلانے والے؟ یہاں پر آپ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے فلور پر میری گفتگو کے جواب میں فرمایا کہ ہم بھی تو اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں، اگر آپ کی نظر میں یہ اس کے خلاف ہے تو آپ ترامیم دیں۔ میں نے ان سے فون پر بات کی اور میں نے کہا کہ آپ نے فوری طور پر مجھے جواب دیا ہے، ذرا اپنے ماحول سے مشورہ کر کے آپ نمائندگی لے لیں، مینڈیٹ لے کر پھر آپ بتائیں، ہم ایک کمیٹی بنا کر آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوئی سوال جواب نہیں ہے۔ یہ ڈنگ ٹپاؤ والی سیاست جو ہے یہ شاید مناسب نہیں ہے۔ پاکستان اس طرح کیسے چلے گا؟ آپ تو جمہوریت کو شکست دے رہے ہیں، اور جو مسلح گروہ جو بیانیہ لے کر اٹھے ہیں، آپ قدم قدم پر ان کو تقویت دے رہے ہیں۔ ہماری توانائیاں یہاں پر کس بات پہ ضائع ہو رہی ہیں؟ ہم کس چیز کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں؟ ہم نے تو آئین کا حلف اٹھایا ہے، ہم تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم تو پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہم تو ووٹ کی بات کرتے ہیں۔ اور اگر مذہبی دنیا،
وہ پاکستان کے آئین کی نمائندگی کرتا ہے، آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ آپ یہاں پر اس قسم کی حرکتیں کر کے جس طرح آئین کو روند رہے ہیں، جس طرح عقیدے کو روند رہے ہیں، اور پھر ہماری توانائیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ جمہوریت شکست کھا رہی ہے، پوری دنیا میں شکست کھا رہی ہے۔ اور میں نے کل کی گفتگو میں بھی یہ کہا تھا کہ پوری دنیا میں جمہوریت ختم ہو رہی ہے، اب یا سرمایہ داریت ہے اور یا آمریت ہے، اور وہ راج کر رہی ہے۔ اللہ کے مقابلے میں آج تم ایک ٹرمپ بت کو راضی کرنے کے لیے لگے ہوئے ہو، اس سے بڑا شرک اور نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کو اگر بچائے گا تو اللہ کے ساتھ بچائے گا، اگر پاکستان کو بچائے گا یہ 99 صفات اللہ کے ضمانت دیں گے۔ خدا کی قسم امریکہ نے آپ کے بنگال کو بھی نہیں بچایا، اور آج اگر یہ ملک ٹوٹے گا تب بھی آپ کو نہیں بچائے گا۔ کہیں کوئی ضمیر، کہیں کوئی ایک خود اعتمادی اپنے اوپر، کبھی اپنے ملک اور قوم پر خود اعتمادی۔ اسلامی دنیا کو اس وقت اس نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے۔ بات ہو رہی ہے بورڈ آف پیس کی، مجلس السلام کی، جو مسٹر ٹرمپ کا ایک نظریہ ہے۔ اس نظریے کا آغاز ان کے 20 نکاتی فارمولے سے ہوا ہے۔ 20 نکاتی فارمولہ امن کے لیے یہاں پر آپ کے وزیر خارجہ نے بیان دیا اس ہاؤس میں کہ اس پہ تبدیلی آئی ہے، اور ہمیں بتائے بغیر تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ جب ہمارا اس پر اعتراض ہو گیا، فلور پر ہم نے اپنی قوم سے کہا، نمائندگان قوم سے کہا، اس کے بعد پھر آنکھیں بند کر کے وہاں چلے جانا اور ان کے 20 نکات کو قبول کرنے کا کیا تصور پیدا ہو سکتا ہے؟ کہیں کوئی ضمیر، کہیں کوئی ایک خود اعتمادی اپنے اوپر، کبھی اپنے ملک اور قوم پر خود اعتمادی، اور آج ہم اس میں جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ٹرمپ نے نہیں کہا اور کل کی تقریر میں نہیں کہا ہے اکنامک فورم پر کہ اگر حماس غیر مسلح نہیں ہوتا تو ان کا وہی حشر کیا جائے گا جو لبنان میں حزب اللہ کا کیا گیا؟ تو لبنان میں حزب اللہ پر حملہ اسرائیل نے کیا تھا، یعنی وہ فلسطینیوں کی قوت مزاحمت کو تو ختم کرنا چاہتا ہے اور اسرائیل کی قوت جارحیت کو تقویت دے رہا ہے۔ اور آج تک جتنے معاہدات ہوئے ہیں ان تمام معاہدات کی تاریخ پڑھ لیں، اس میں انہوں نے فلسطین کو سکیڑا ہے اور اسرائیل کو سپیس دیا ہے، مسلسل سپیس دیا ہے اس کو۔ ہم ایسے حالات میں ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، مولانا فضل الرحمان دوران تقریر جذباتی ہو گئے اور اسپیکر کو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ اب اس قانون کو ہم نہیں مانتے، میں خود ان شادیوں میں بیٹھوں گا جن کے خلاف آپ نے قانون سازی کی ہے۔ یہ اس ایوان کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ کیا مذاق لگا رکھا ہے؟ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، اس طرح کی قانون سازی کر رہے ہیں جو اسلام اور دین کے بالکل متصادم ہے۔ مولانا نے کہا کہ اب میں نہ ہی رکوں گا اور نہ خاموش بیٹھوں گا۔